وہ دین حنیف، فطرت اسلام اور توحید پہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا ایک عقیدے کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے۔ کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فطرت ہے انسان کی دین۔ مثلا اگر انسان ایسے راستے پہ جا رہا ہے جس کا راہ معلوم نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا راستہ جاتا ہے، تو ایک فطری خواہش کیا ہے انسان کی؟ کوئی راستہ بتانے والا ہو، کوئی میری رہنمائی کرے کہ جی یہ راستہ جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا شہر میں پتہ تو کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جانا ہے، راستہ بتائیے کہ کون سا راستہ۔ یہ انسان کی فطری خواہش، فطری چاہت ہے۔ اچھا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دین کیا بتاتا ہے؟ خدا۔ جب خدا مقصد ہے، کیسے راستے سے جاؤں گا پتہ نہیں ہے، اس لیے انسان جو ہے نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے، جو آ کے بتاتا ہے کہ تیرے مقصد تک جانے والا راستہ یہ ہے، راستہ یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی چاہت بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ نبی کی چاہت انسان کی فطرت میں، انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی راستہ دکھانے والا ہو، کوئی ہدایت کرنے والا ہو۔ اچھا، اسی طرح سے ایسے راستے پہ جا رہے ہیں، راستہ تو معلوم ہے لیکن پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور مشکل راستہ ہے، اور اس میں بہت سے خطرناک جو ہے گھاٹیاں بھی ہیں، تو پھر انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ نہ آپ معلوم ملک میں جا رہے ہیں، مثلا ہم عموماً جاتے ہیں ایران کی طرف زیارتوں کی طرف یا عراق کی طرف، تو جب نکلتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے نا کوئی ہو جو کہ وہاں کے جاننے والا ہو اور ہمیں لے کے چلے تاکہ ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کی چاہت انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جس راہ پہ میں جا رہا ہوں وہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو کوئی ہو جو مجھے لے کے وہاں سے صحیح منزل تک مجھے پہنچا دے۔ اسی کو جو ہے امامت کہا جاتا ہے کہ امام وہ ہے جو انسان کو اس دنیا سے اٹھا کے اس کے مقصد حیات خدا تک پہنچا دے۔ اس لیے امام کی خواہش انسان کی فطرت میں ہے، امام کی خواہش انسان کی فطرت میں، خاص طور پر امام زمانہ کی خواہش انسان کی فطرت میں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ، ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ امام زمانہ کی خواہش جو ہے انسان کی فطرت میں، وہ کیسے؟ آپ کہیں یہ تو عجیب ہے، بہت سے لوگ تو امام زمانہ کو جانتے نہیں ہیں، پھر انسان کی فطرت میں کیسے ہوا؟ جی ذرا غور فرمائیے۔ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو، کیا انسان نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتی کہ یہاں پہ عدل ہو؟ انسان کی دل چاہتی ہے۔ جہاں پہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا، دل چاہتی ہے کہ ظالم کو کوئی پکڑ کے مارے، میں نہیں پہنچ سکتا، کوئی ہو جو اس کو پکڑ کے مارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کی چاہت انسان کی فطرت میں ہے، عدل کی چاہت انسان کے فطرت میں ہے۔ اور جب یہ یقین ہو جائے کہ دنیا پہ عدل قائم ہوگا مہدی آل محمد کے دور میں اور مہدی کے ذریعے سے، تو وہ جو انسان کو فطرت کی چاہت ہے کہ عدل ہو، وہ کہتی ہے کہ امام زمانہ کی چاہت ہے تمہارے اندر۔ یہ جو عدل کی چاہت ہے بنیادی طور پر یہ جو ہے انسان کو امام زمانہ کی چاہت ہے کہ جو آ کے اس دنیا میں پوری جو ہے عدل جو ہے وہ برپا کرے۔ آخرت کی چاہت انسان کی فطرت میں ہے، آخرت کا عقیدہ، کیونکہ ابھی میں عقائد سے گزر رہا ہوں، آگے پھر جو ہے ٹائم ملا تو جو ہے دوسری چیزوں کی طرف بھی جائیں گے ہم۔ آخرت کی چاہت جو ہے انسان کی فطرت میں، انسان کی فطرت چاہتی ہے آخرت کو۔ سب سے پہلی چیز، انسان فنا کو نہیں پسند کرتا، بقا کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی فطری چاہت ہے باقی رہوں، فنا ہونا نہیں چاہتا انسان۔ اس لیے بیمار ہوتا ہے تو دوائی لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے پتا ہے کہ بیماری کا علاج نہیں کروں گا تو ختم ہو جاؤں گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ موت جو ہے وہ فنا ہے، اس لیے بھی مرنا نہیں چاہتا اور اپنا علاج کر کے باقی رہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ بہرحال اس دنیا سے جائے گا تو کچھ ایسی یادگار چھوڑ پہ جاتا ہے، اس پہ نام لکھا ہوا، تاکہ اگر میں ظاہر نہ رہوں تو کسی نہ کسی طرح سے میرا نام باقی رہے۔ انسان یہ جو اولاد کی خواہش رکھتا ہے، خاص طور پہ بیٹے کی خواہش، وہ کیوں ہے؟ وہ بھی اسی لیے ہے کہ اگر میں نہ رہوں تو میرے بیٹے کے ذریعے سے میرا نام باقی رہے۔ یہ بقا کی خواہش ہے، چاہت ہے انسان فطری طور پہ بقا کو چاہتا ہے، موت کو
نہیں چاہتا۔ اب اگر موت فنا ہو اور اس کے بعد کوئی آخرت نہ ہو، کوئی قیامت نہ ہو، کوئی جہان نہ ہو، کوئی زندگی نہ ہو، تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی فطرت فنا کو نہیں چاہتی، انسان کی فطرت بقا کو چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موت کے بعد بھی زندگی ہونی چاہیے کہ جب انسان کا وجود باقی رہے، اور یہ عقیدہ جو ہے عقیدہ آخرت ہے کہ موت انسان کے لیے فنا اور خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی انسان کا وجود باقی ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ جو ہمیشہ باقی رہنے کا عقیدہ آخرت نے دیا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان بقا چاہتا ہے، انسان فنا نہیں چاہتا۔ دوسری چیز جو انسان کی فطرت میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان مطلق سکون چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا، تکلیف پسند نہیں ہے انسان۔ انسان چاہتا ہے ہمیشہ کیف و سرور و آرام و سکون میں رہوں، کوئی تکلیف نہ ہو مجھے۔ اچھا، محنت بھی اسی لیے کرتا ہے کہ بعد میں سکون حاصل کر لے، مزہ حاصل کر لے، لطف حاصل کر لے۔ لیکن آج کل ہماری صورتحال یہ ہو گئی کسی کے کہنے کے مطابق کہ ہم جو ہے وہ جوانی لٹاتے ہیں اس میں کہ پیسہ جمع کریں، اور اس میں اپنی صحت کو برباد کر لیتے ہیں، اور جب صحت برباد ہو جاتی ہے تو وہی دولت پھر خرچ کرتے ہیں تاکہ صحت باقی رہے۔ یہ ہماری صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے بن گئی ہے۔ انسان سکون چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا، پریشانی نہیں چاہتا۔ اچھا، کیا انسان جو ہے اس زندگی میں سکون انسان کو زیادہ ہے یا پریشانی زیادہ ہے؟ ذرا تجزیہ کریں کسی بھی انسان کا، چاہے آپ اس کو اٹھا کے اقتدار کے کسی اعلیٰ درجے پہ لے جائیں اور ملکیت کے کسی بھی اعلیٰ درجے پہ لے جائیں، کسی کو بھی آپ دیکھیں تو اس کی زندگی میں تکلیف زیادہ ہے، سکون کم ہے۔ اور پھر ایسا سکون ہے جو تکلیف کے ساتھ ہے۔ یہ بھی دنیا کی عجیب جو ہے صورتحال ہے، ایسا سکون ہے جو تکلیف کے ساتھ ہے۔ مثلا تھکا ماندہ انسان ہے، سب سے زیادہ اس کو پسند کیا ہے؟ نیند 4 گھنٹے سویا، 6 گھنٹے سویا، 8 گھنٹے سویا۔ اب نیند مزہ دیتی ہے؟ اب نیند مزہ نہیں دیتی۔ اب تو جو ہے وہ پیٹھ جو ہے درد کرنے لگتی ہے، وہ کہتی ہے اٹھ، اب مزہ نہیں ہے۔ اچھا، پیاس لگی انسان کو، بہترین کولڈ ڈرنک پی لیا، 1 پی لیا، 2 گلاس پی لی، اب تیسرا۔ پہلے نے بڑا مزہ دیا تھا، دوسرے نے بڑا سکون دیا تھا، لیکن تیسرا اب مشکل سے نیچے اتر رہا ہے، اور چوتھا تو نہیں۔ یہاں پہ جتنی چیزیں سکون آور ہیں وہ سکون کے ساتھ تکلیف دہ بھی ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلق سکون دینی ہو، صرف اور صرف سکون دیتی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جبکہ انسان کیا چاہتا ہے؟ صرف سکون، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے بہشت کو چاہتی ہے جہاں پہ سکون ہی سکون ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس بہشت کو چاہتی ہے کہ جس میں سکون ہی سکون ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو کہا گیا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں پہ سورج دیکھیں گے، نہ دھوپ دیکھیں گے، نہ یہ اس کی تکلیف دیکھیں گے۔ انسان کی فطرت مطلق۔ اچھا، تیسری فطرت جو ہے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسان مطلق آزادی چاہتا ہے، قید نہیں چاہتا۔ قانون کا پابند، قانون کی پابندی انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ آزادی آزادی آزادی، کوئی میرے اس آزادی پہ پابندی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو ہم سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے ساتھ، اور جو ہے سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے اور پھر گزر جاتے، کتنا مزہ آتا ہے سگنل کو توڑنے میں، مزہ کتنا آتا ہے۔ کیوں مزہ آتا ہے؟ یہ فطرت ہے انسان کی، اس لیے کہ وہ جو ہے پابندی کو قبول نہیں کرتی، اور پابندی توڑ کے انسان خوش ہوتا ہے، پابندی توڑ کے انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ اس میں مطلق آزادی نہیں ہے انسان کے پاس، قید اور پابندی لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے انسان بھی زندہ رہ سکے، تاکہ دوسرے انسان بھی معاشرے میں رہ سکے۔ لیکن انسان کی جو فطرت ہے وہ آزادی پسند ہے، وہ کوئی قید نہیں چاہتی، حتیٰ کہ نماز کی پابندی بھی نہیں چاہتی، روزے کی پابندی بھی نہیں چاہتی۔ جب میری مرضی آئے کھاؤں، جب میری مرضی آئے نہ کھاؤں۔
زکوٰۃ کی پابندی بھی نہیں چاہتی. آزادی، مطلق آزادی، فریڈم، ایسی فریڈم جس میں کوئی قید نہ ہو. اچھا اس دنیا میں میسر ہے؟ اس دنیا میں میسر نہیں ہے. روایت میں ہے کہ جیسے جنت والے دروازے جنت پہ جائیں گے تو رضوان جنت دروازے کھولیں گے اور عجیب عجیب طرح سے اس کا استقبال ہوگا. ایسے ان کو سجایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کے لے جایا جاتا ہے. اور جب ان کو یہ نعمتیں ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، ابھی دروازے پہ ہیں، جب یہ نعمتیں دیکھیں گے تو خدا کے لیے سجدہ کریں گے. جب سجدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ میرے بندے سر اٹھا اس لیے کہ میں نے تمہارے اوپر سجدے کی تکلیف ختم کر دی ہے. ذمہ دار آزادی ہی آزادی ہے، آزادی ہی آزادی، کچھ نہیں کرنا، جو مرضی آئے کرتے پھر. یہ کہاں سے؟ یہ فطرت ہے انسان کی، اور یہ فطرت دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. یہ فطرت صرف اور صرف جو ہے وہ اس جہان میں، بہشت میں جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، اور کہیں پہ پوری نہیں ہو سکتی. ایک روایات میں ہے کہ ایک ملک نے، فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ پالنے والے تو اپنے مومن بندے کو ایک جو باغ دے گا نا، جس کو محل اور باغ کہتے ہیں، وہ کتنا وسیع ہوگا. تو روایت ہے کہ اس ملک کے جو ہے 30,000 پر تھے، 30,000 پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 30,000 پر اور عطا کیے. اب ہو گئے 60,000 پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب اڑ اس کے ساتھ. وہ 60,000 پروں کے ساتھ اڑ کے تھک کے جہاں پہ بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندے کو جو بہشت دوں گا، اس میں جو اس کو محل دوں گا اور اس میں جو باغات دوں گا، ان میں سے ایک باغ کے ابھی تم ایک کونے سے اڑ کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اور یہ فطرت چاہتی ہے کہ ایسا جہان ہو جو وسیع ہی وسیع ہو، اور جہاں تک میں چاہوں چلتا پھرتا میری آزادی ہو، کوئی میرا جو ہے وہ نہ ہو. اچھا جی، ایک اور جو انسان کے پاس جو ہے وہ چاہت ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جو میں چیز چاہوں، جو مجھے چیز ضرورت ہو، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہ ہو، بس میں چاہوں اور ہو جائے. یہ وہی چیز ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جی نوکری بھی ملے اور ایسی نوکری ملے کہ تنخواہ گھر پہ کوئی دے کے جائے، جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے ہمیں، محنت کی ضرورت نہیں. کیا ہے؟ میں اتنا طاقتور بن جاؤں، میں اتنا جو ہے وہ قادر بن جاؤں کہ جو چاہوں بس وہ ہو جائے، جو چاہوں وہ ہو جائے بس. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں گھر بناؤں تو محنت کروں، مزدوری کروں، اینٹ لاؤں، یہ لاؤں، وہ لاؤں، پھر جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں، پھر اس کو بناؤں اور بڑی محنت کے بعد یہ ہو، اور جو ہے پھر 2 مہینے نصیب ہو اس میں جو ہے بیٹھنا. نہیں، وہ کہتا ہے کہ بس میری جو خواہش ہو اور وہ چیز ہو جائے. یعنی کیا؟ انسان بھی خدا کی طرح خالق بننا چاہتا ہے کہ میں بھی خلق کرنے لگوں. اچھا، اس دنیا میں یہ خالق بننا ممکن ہے؟ انسان کر سکتا ہے؟ ایک حد تک ہے. وہ کیا ہے؟ خیال میں، ذہن میں جو چاہے بنا لے. ذہن میں چاہے جو ہے ایک مثلاً جو ہے وہ احد کا پہاڑ جو ہے سونے کا بنا لے، چاہے تو جو ہے اپنے ذہن میں جو ہے ایک بہت بڑا باغ جو ہے وہ انگوروں کا اور سیب کا بنا لے اور خیال میں اس کو کھاتا پھرے. خیال میں تو کر سکتا ہے لیکن باہر وجود نہیں دے سکتا. لیکن جو جنت ہے، وہ جنت ہے کیا چیز؟ جنت کی حقیقت کیا ہے یا آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ آخرت یا جنت ہے یا جہنم. جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت کی حقیقت یہ ہے کہ ما تشتہی الانفس، جو انسان چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو انسان چاہے گا وہ ہو جائے گا. مثلا سیب کی خواہش کرے گا، سیب وجود میں آ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ خدا وجود میں لائے گا، نہیں، خدا کی صفت خالقیت کا انسان مظہر بن جائے گا جنت میں، اور جو چیز چاہے گا وہ خلق کر لے گا.
یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی فطرت انسان کو چاہتی ہے کہ ایک ایسا جو ہے جہان ہو جہاں پہ تم خالق بن کے جو ہے اس چیز کی چیزیں جو ہے کرنے لگو۔ اچھا اسی طرح سے ذرا میں اب مجموعاً تفصیل نہیں بتاتا آپ کی خدمت میں، یہ عقائد کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی۔ احکام کے حوالے سے دیکھیں، احکام کے حوالے سے دو بڑی چیزیں ہیں جس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ذرا مشکل لگتی ہے۔ ایک کیا؟ جرم کی سزا مشکل لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم غیر جانبدار ہو کے سوچتے ہیں، دنیا میں کوئی جرم ہو رہا ہے کسی پر، ابھی میں نے کہا کہ عدالت کی خواہش انسان کے اندر جو ہے وہ ایک فطری ہے، اور انسان چاہتا ہے جہاں پہ ظلم ہوا ہو تو عدالت ہو، سزا ملے اس کو۔ اس کا مطلب یہ کہ سزا اور جزا کا جو نظام ہے یہ بھی فطری چاہت ہے انسان کی، یہ کوئی فطرت پہ جو ہے مسلط نہیں ہے، بلکہ یہ بھی فطری چاہت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ سزا اور جزا کا اس دنیا میں جو ہے نظام ہو، اس لیے جو ہے وہ دین نے ایک سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ دیا ہے۔ 2 منٹ میں جو ہے آپ کو ختم کرتا ہوں۔ اور مثلا اخلاقیات ہے، اس لیے کہ دین 3 چیزیں ہیں، یا عقائد ہے، یا احکام ہے، یا اخلاقیات ہے۔ اخلاق، پورا اخلاق انسان کا فطری ہے۔ مثلا اخلاق یہ کہتا ہے کہ جی کمزور پہ رحم کرو۔ کیا رحم کرنا فطرت نہیں ہے انسان کی؟ اگر انسان کسی غریب کو دیکھتا ہے، اگر وہ پورا نہیں بھی کر سکتا، لیکن دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ کاش میں کسی طرح سے اس کی یہ ضرورت جو ہے پوری کر لیتا ہے، اس کا مطلب رحم کرنا جو ہے وہ فطرت میں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ جی ایک جو ہے انتقام ہے، اس کے الٹ بالکل جو ہے، اگر کسی نے کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی جرم کیا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ جی میرے جو دل جو دکھا ہے تو اس کا کوئی مداوع بھی ہونا چاہیے۔ وہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ وہ ایک جو ہے قانونی انتقام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے جو اخلاقیات میں انتقام ہے، وہ جو قانون کے اندر، وہ بھی انسان کی جو ہے فطری چاہت ہے۔ اسی طرح سے دین یہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت رکھو۔ کیا محبت کرنا فطرت نہیں؟ محبت کرنا بھی فطرت ہے۔ اس لیے جتنی چیزیں آپ جو ہے وہ اس میں دیکھیں گے اخلاقیات میں، اخلاقیات جو کچھ کہتا ہے کسی پر احسان کرو، شکریہ ادا کرو، باپ کا جو ہے وہ فرمان مانو، باپ کے ساتھ جو ہے نیکی کرو، مثلا جو ہے چھوٹے کے ساتھ جو ہے رحم کے ساتھ پیش آؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، ساری اخلاقیات آپ دیکھیں گے کہ انسان کی فطری چاہت ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو عقائد ہیں اسلام کے وہ بھی انسان کی فطرت چاہتی ہے، جو احکام ہیں اسلام کے وہ بھی فطرت چاہتی ہے، اور جو اخلاقیات ہیں وہ بھی فطرت چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دین فطرت کی تقاضا ہے، دین انسان کے فطرت کی تقاضا ہے۔ آخر میں آغا جوادی صاحب ایک مثال دیتے ہیں اس حوالے سے، اس کو دے کے جو ہے ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک احکام میں ایک جو ہے وہ چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو باہر نکلے نامحرم کے سامنے تو چادر پہننی چاہیے، اور مرد جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو نظر نیچی رکھنی چاہیے۔ مرد کو حکم ہے کہ نظر نیچی رکھو، اور عورت کو حکم ہے کہ چادر پہن کے چلو۔ اس کے الٹ کیوں نہیں ہے؟ مرد کو کہا جائے کہ چادر پہن کے چلو، اور عورت کو کہا جائے کہ نظر نیچی رکھو۔ اس طرح ہونا چاہیے بھائی، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں چیز کچھ اور ہے۔ چیز یہ ہے کہ جب ہم نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو نفسیات یہ بتاتی ہے کہ عورت کی نفسیات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شو آف کرتی ہے، تو دین یہ کہتا ہے کہ یہ شو آف کرو، لیکن اپنے شوہر کے سامنے، جب نامحرم کے سامنے جاؤ تو شو آف مت کرو۔ اور مرد کی جو نفسیات ہے وہ نظر چرانا ہے، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی جب وہ عورت دیکھے گی تو پھر ادھر کر لے گا۔
کہ نظر چرانا یہ جو ہے مرد کی نفیات ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ مرد کو کہتا ہے کہ نظر نیچی رکھو، اور اس کو کہتا ہے کہ وہ جو تمہارے اندر خواہش ہے اس کو کنٹرول کرو، تاکہ معاشرہ ایک جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ چلتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ فطری احکامات ہیں، فطرت کے مطابق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دین جو فطری ہے اس فطری دین کو فطری حیثیت سے قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں دانشور معظم انجینئر برادر حسین وسیع صاحب کے، آغا صاحب نے اپنے بہترین لیکچر سے نوازا۔ آغا صاحب کے لیکچر میں سے اگر کسی دوست کو سوال ہو یا کوئی بات وضاحت طلب ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ پہلے کالم میں سے اگر کسی دوست کو سوال ہو۔ سائیں سوال یہ ہے، سائیں تمام چاہو تا جنت میں جو انسان آ جیکا شے چاہیں تو وہ ان کے چوڻ سان خلق تھی، خالق جو چوڻ سان مانا خلق نہ تھی۔ اتنے انسان یعنی خود خالق ہے۔ اگر انسان خود ان شے جو خالق ہوتے تھی تو ان جنت میں تو ان وقت خدا جو کہڑو مقام ہوندو وجود تمام ذاتی طور پاڻ خالق نہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچی قدرت کے ذریعے ان کے ایترو طاقتور بنائیندو جو وہ خالق بن جائے۔ خود سے ہے لیکن خدا کی قدرت سے صحیح جی جی بذات خدا ہے۔ جی جی قبلہ آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں بیان کا دوار سکھاتے ہوئے فرمایا تھا 3-4 چیزیں آپ نے بتائی۔ کسی نے کہا خوف کی پیداوار ہے، کسی نے کہا غرائز نفسی کی پیداوار ہے، کسی نے کہا دولت پرستوں کی پیداوار ہے۔ سیگمنٹ فرائیڈ کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ سیگمنٹ فرائیڈ مغرب میں جنسیات کا ایک ماہر ہے جس نے جنسی آزادی کی ایک تحریک چلائی اور جس کے تحت مغربی معاشرہ آج بھگت رہا ہے۔ تو آپ نے وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ دین جنسی خواہشات کو بڑھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ وہ اپنی کتاب تحلیل نفسی میں یہ لکھتا ہے کہ دراصل دین جنسی خواہشات کو روکنے کے لیے پیدا کیا گیا، کیونکہ جنسی خواہش انسان کی فطرت میں ہے، لہذا ایسے لوگوں نے اس کو دین کو وجود بخشا تاکہ انسان کی جنسی آزادی میں قدغن لگائی جائے۔ اس کی طرح وضاحت آپ فرما لیجیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ جنسی خواہشات کو بڑھانے کے لیے، میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ دین جنسی خواہش کی پیداوار ہے، اور میں نے وہ دلیل بھی دیا کہ اگر جو ہے وہ دین جنسی خواہش کی پیداوار ہے کہ جنسی خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی اور چاہتا ہے کہ دین کے ذریعے سے اس پہ قابو پائے، تو پھر تو نوجوان کے پاس دین ہونا چاہیے اور بوڑھے کے پاس دین نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جنسی خواہش جب جوان کے پاس ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دین چاہیے، بوڑھے کے پاس تو ہے ہی نہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دین بھی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب سارے نوجوان بے دین ہونا چاہیے اور سارے بوڑھے جو ہے دیندار ہونا چاہیے، جبکہ بات جو ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک ہے دوستوں کے سوال دیں سائیں جی تव्हां چयो त हर ॿार जी ख़्वाहिश तो फितरत ते पैदा थिए थो ऐं उहो ॿार जेकॾहिं कंहिं हिंदू जे घर में पैदा थिए थो, कंहिं ईसाई जे, कंहिं यहूदी जे, त पोइ उनखे दीन त उहो ई मिलंदो, क़यामत जे ॾींहुं पोइ उन जो कहिड़ो जेको आहे सो उन सां कहिड़ो थींदो? जी हाँ, वालिदैन जो है वो बार के दीन दियन था, लेकिन बार जब बच्चा जब जो है शूर की मंजिल में आता है तो अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि जो अकीदा रखता है उसको सोचे भी सही कि ये सही है या गलत है। ठीक है, जब तक बेशऊर था तो जिम्मेदारी नहीं है उस पर, लेकिन अब जब बाशऊर बन गया अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो भी वो इख्तियार करे वो एक जो है सोच समझ कर इख्तियार करे, सही चीज़ें इख्तियार करे। इसलिए जो है वो जिम्मेदार है खुदा के आगे कि सही अकायद और सही दीन इख्तियार करे। अगर साहब आपने कहा कि दीन की चाहत इंसान की फितरत है और इंसान की फितरत है, और फिर फरमाया कि मुतलकन आज़ादी भी इंसान की फितरत है,
تو پھر آخر دین انسان کو مطلقاً آزادی کیوں نہیں دیتا، جبکہ وہ بھی انسان کی فطرت ہے اور دین بھی انسان کی فطرت ہے؟ تو دین انسان پر پابندیاں کیوں لگاتا ہے، وہ مطلقاً آزادی کیوں نہیں دیتا؟ جی ہاں میں نے اگر آپ اسلام کیا کہتا ہے، تھوڑی عمر کے لیے اپنے اس آزادی کے حصے سے ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہیں اس کے نتیجے میں جنت میں جو ہے لامحدود آزادی ملے گی۔ اس لیے فطرت یہ چاہتی ہے کہ ایک محدود چیز کو اگر لامحدود چیز کے راہ میں قربان کر دیا جائے تو ایسی کوئی جو ہے بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے دین ہے جو انسان کو مطمئن کرتا ہے کہ اس دنیا میں اگر تم تھوڑے سے حصے آزادی کو جو ہے وہ چھوڑ دو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں لامحدود آزادی آخرت میں عطا ہوگی۔ اس لیے جو انسان اسلام کے اور دین کے قوانین پہ عمل کرتا ہے وہ بڑے سکون سے عمل کرتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ مثلا ایک قصہ آغا جو ہے وہ عباس علی نجفی مرحوم اللہ مقام میں بتاتے تھے، ایک دفعہ صلوات پڑھے ان کی روح کے لیے۔ آغا عباس علی نجفی ہمارے سندھ کے حوالے سے بہت، جس کو کہتے ہیں نا کہ محسن شخصیت ہے، وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے واگریجی میں مدرسے کی بنیاد رکھی اور پھر دوسری جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے مدارس قائم کیے اور جو ہے اسی ذریعے سے یہ مدارس آج جو ہے پھیل رہے ہیں۔ وہ فرماتے تھے وہ حکمران ان میں نہ ہوں رائٹی میں ہوں جگہ کرائن لائے ایک نظریو ایجاد کر ان بارے میں چھا چاہو؟ مان تو سمجھا تو کوئی نظریو ہے، نظریو ہوا تو سرمایہ دار طبقو استحصال کندڑ طبقو جو ہے وہ دین تو پیدا کرے تاکہ انہوں کے جو مطمئن رکھجے وہ تاکہ اگر غریب ہو تو اللہ کہو ہم اساں کہو تو اللہ کہو تا اگر مشکل میں آئے تو اللہ رکھو اساں اگر آسانی میں آئے تو اللہ رکھو تنہی کرے ایڑو کو نظریو نہ ہے جو مثلا جو غریب طبقے جو پیدا کرو۔ لیکن اگر جو یہ قبول کجے تو غریب طبقے پانچ پانا کے مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ نظریو پیدا کیا تو دین کرے ظلم کے آڑو جو ہے خاموش کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ دین ہمیشہ چاہے تو ظلم کے خلاف خاموش کر خود ہکڑو ظلم تے خاموشی اختیار کرو خود ہکڑو ظلم ہے۔ تنہے کرے جو ہے دین ظلم تے خاموشی اختیار کرنے کے جنہیں جو ہے قبول نہ تو کرے تو دین جو ہے وہ ہیٹھے طبقے کی پیداوار نہ تھی سکے کہ جو ہے وہ کوئی لاجیکل بگل جو ہے محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ اگر صاحب ایک سوال ذہن میں ابھر رہا ہے اور لوگوں سے بھی جب ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر سوال کیا بھی جاتا ہے کہ معاشرے میں یا ہسٹری میں سب سے زیادہ جو قتل و غارت ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ دین کے نام پر ہوئی، تو جبکہ دین جو ہے وہ انسان کو فطری طور پر محبت انسان میں پیدا کرتا ہے، مگر جو ظاہراً اور عملاً جو نظر آ رہا ہے اس میں زیادہ تر ظلم و ستم اور اس طرح کی بربریت جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو لوگ استعمال ہیں وہ دین کو ہی استعمال کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کیوں؟ دیکھیں رسول اکرم آئے اس لیے کہ باقی انبیاء جتنے گزرے ہیں ان کو یہ حکومت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے ہمیشہ وہ مظلوم ہی رہے سوائے حضرت داؤد اور سلیمان کے چھوٹے سے عرصے کے۔ رسول اکرم آئے اور جو ہے مکے میں مظلومیت کی زندگی بسر کی اور مدینے میں آئے تو یہ جنگ بدر سے جنگ جو ہے وہ تبوک تک بہت ساری جنگیں ہیں اور اس میں قتل و جو ہے خون بھی ہوا ہے، لیکن کبھی آپ نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ یہ پوری جنگوں میں ٹوٹل کتنے مارے گئے؟ کبھی اس کا ٹوٹل دیکھو کہ ساری جنگیں بدر سے لے کر اور جو ہے تبوک تک ٹوٹل دونوں طرف سے کافرین کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف ٹوٹل کتنے مارے گئے؟ ٹوٹل افراد جو ہے 200 بھی نہیں ہیں، ٹوٹل افراد جو ہے 200 بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین بنیادی طور پر جو ہے قتل و غارت گری نہیں کرتا، بلکہ جو ہے وہ دین کو استعمال کرنے والی بعد میں طاقتیں قتل و غارت گری کرتے ہیں جو کہ دین کے نام پہ ہے۔ تو یہ تو اب جو ہے غلط استعمال تو ہر چیز کا ہے، بس آپ دیکھیں یہ جنگ اول جو ہے عالمی ہوئی ورلڈ وار 1 یا 2 جو ہے جس میں لاکھوں آدمی مارے گئے، یہ کون سے دین کے نام پہ؟
یہ ابھی جو ہے افغانستان میں ہو رہی ہے امریکہ کی جنگ، یہ امریکہ کی جنگ کون سے دین کے نام پہ ہے؟ یہ ان کے صرف مفادات ہیں۔ عراق میں جو ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ آدمی جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، یہ کون سے دین کے نام پہ ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے دور میں وہ جو قتل و غارت گری جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل 200 سے افراد، 200 بھی نہیں ہیں، 100 اور 200 کے درمیان جو ہے افراد ہیں۔ اس لیے حقیقی دین جو ہے وہ قتل و غارت گری نہیں کرتا، بعد میں جو مفادات پرست ٹولہ ہوتا ہے وہ دین کے نام پہ قتل و غارت گری کرتا ہے۔ تو نام پہ تو قتل و غارت گری کسی بھی چیز پہ کی جا سکتی ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔